Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Inshallah, today we will begin 55th session of Ar-Rahiq al-Makhtoom, the Seal Nectar, biography of our noble Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam. I hope I'm clear. I know in the background there is a vacuum going on. Please excuse me and let me know if I'm audible. Can someone please... MashaAllah, yes, your voice is clear, MashaAllah. Alhamdulillah, alhamdulillah. Okay, yesterday हम लोगों ने complete किया था alhamdulillah the conquest of Makkah की तरफ अभी हम बढ़ रहे हैं धीरे धीरे. So let's continue from there. The Muslim army proceeds to Makkah. After making full preparation, the Prophet proceeded to Makkah at the head of 10,000 soldiers on the 10th of Ramadan, 8th after Hijri. He appointed Abu Ruhum al-Ghifari radiyallahu anhu in charge of Medina during his absence. Abhi finally and alhamdulillah fully prepared, we are proceeding towards Makkah. Nabi sallallahu alaihi wasallam with a team of or an army battalion of 10,000, 10,000 soldiers को लेकर around 10th of Ramadan, 8th after Hijri, Makkah की तरफ proceed कर रहे हैं. اور उनकी गैर हाजिरी में उन्होंने अबू रुहुम अल-गिफारी रदियल्लाहु अन्हु को in charge of Medina अपॉइंट किया. When they reached Al-Juhafa, Al-Abbas bin Abdul Muttalib and his family came to the Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam and joined them. यानी अभी जैसे जैसे वो बढ़ रहे हैं मक्का की तरफ, बीच बीच में जो इलाके और एरियाज हैं वहाँ से जो उनके अलाइज हैं, जो उनके पार्टनर्स हैं, यानी जो सपोर्ट कर रहे हैं मुस्लिम आर्मी को, वो ज्वाइन होने शुरू करें. जैसे कि अल जुहफा जगह से अल अब्बास बिन अब्दुल मुत्तलिब रदियल्लाहु अन्हु और उनकी फैमिली जो है वो ज्वाइन किए. फिर अल अबवा में द मुस्लिम्स केम अक्रॉस अबू सुफियान बिन अल हारिस एंड अब्दुल्ला बिन उमैया, the Prophet's cousins, but on account of the harm they had inflicted and their satiric language against the believers, they were not welcomed. अभी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दो और कजिन थे जो अल अबवाब से ज्वाइन होना चाह रहे थे, जिनमें से एक थे अबू सुफियान बिन अल हारिस और एक अब्दुल्ला बिन उमैया. ये दोनों नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कजिन्स थे, लेकिन इन्होंने पास्ट में जो हार्म पहुंचाया था मुस्लिम्स को और बिलीवर्स के अगेंस्ट में कुछ यानी नॉट वेरी गुड कलिमात यूज किए थे, इस वजह से इनको वेलकम किया नहीं गया था. Ali radiyallahu anhu addressed Abu Sufyan to go and request the Prophet for pardon and confess his ill behavior in a manner similar to that of the brothers of the Yusuf alayhi salam. अभी अली रदियल्लाहु अन्हु ने अबू सुफियान को सलाह दी कि आप नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास जाओ, उनसे माफ़ी तलब करो और कन्फेस करो कि आपका जो इल बिहेवियर था उसके बारे में आप कन्फेस करो, यानी अपने सिंस का जो है एतमाद करो, नॉट एतमाद, व्हाट वुड यू कॉल दैट, अपने सिंस का एतराफ़ करो. Similarly to what Yusuf alayhi salam had instructed his brothers, तो उस तरीके से उन्होंने उनको एडवाइस दी कि क्या करना चाहिए. अभी देखें आप, यानी others जो थे, they were feeling, they had some resentment against Abu Sufyan because इतना सब उन्होंने किया था. And you know, this is a human nature after all. ऐसा होता है कि कभी कभार ना किसी बंदे, किसी रिलेटिव, किसी फ्रेंड, किसी आपके अच्छे जानने वाले के साथ आपकी कुछ बिटर एक्सपीरियंसेस हो जाती हैं लाइफ में. तो ये होता है कि आफ्टर सम टाइम उनको अपनी गलती का एहसास होता है एंड दे कम बैक, दे सीक फॉरगिवनेस फ्रॉम यू एंड आप बड़े दिल खोल के अल्लाह की खातिर उन्हें माफ भी कर देते हैं. लेकिन कहीं ना कहीं जाकर आपको वो रिसेंटमेंट वाली फीलिंग जो है वो हर्ट करती है. कहीं ना कहीं जाके आपको एहसास होता है कि लाइक कितना भरोसा किया जाए, कितना इनको माफ किया जाए, एंड यू आर नॉट 100% कन्विंस्ड. लेकिन this is natural, okay, this is a human fitra, this is natural, but still उसका तरीकाकार है कि हम फिर भी अपने आप को रोज जो हमारा दिल है ना उसको साफ करें और लोगों को माफ करें, क्योंकि ये जो हमारा मामला होता है ना ये अल्लाह के साथ है, इंसानों के साथ तो नहीं है. हम अगर यहाँ जमीन वालों के ऊपर रहम करेंगे तो वो अर्श वाला जो है वो हम पे रहम करेगा. हम यहाँ पर जमीन पर लोगों को माफ करेंगे, अपना दिल साफ करेंगे, तो वो वहां पर अर्श पर हमें माफ करेगा बिइज़्निल्लाह. यानी ये हमारा जो सौदा है ये अल्लाह अज़्ज़ा वजल के साथ है. इसलिए हमने कोशिश जरूर ये करनी है कि वी शुड फॉरगेट एंड फॉरगिव पीपल, not for anybody else but to make our lives easier. हमें अपना दिल हल्का रखना है, हमें अपनी जानों पे से बोझा हटाना है और हमें अल्लाह सुब्हानहू व तआला के सामने एक बेटर ह्यूमन बीइंग बन के आना है. यानी टिट फॉर टैट नहीं, जो मेरे साथ अच्छा उसके साथ में अच्छा, जो मेरे साथ खराब उसके साथ में खराब, ऐसा नहीं. हमने अपना एक स्टैंडर्ड ऐसा मेंटेन करना है कि अल्लाह की खातिर हम अपने आप को कोशिश करेंगे कि हमेशा सही राह पे रखें, हमेशा माफ करने वाला बने, हमेशा लोगों की कोताहियों को
درگزر کرنے والا بنے. پکڑ کے کچھ لوگ جو ہوتے ہیں نا مائکروسکوپ لے کر بیٹھے رہتے ہیں, بس لوگوں کی غلطیاں پکڑیں, ان لوگوں کو بیلٹل کریں, ان لوگوں کو ذلیل کریں, ان لوگوں کو ٹانٹ کریں, تانا کریں, تنقید کریں. یہ سارے ٹریٹ سے نا نجات مانگے, اللہ تعالیٰ سے ہر روز نجات مانگے کہ ہمیں جو ہے بالکل سمپل, ایزی اینڈ گڈ بلیورز بنا کے اللہ تعالیٰ رکھیں, کہ جن کے ساتھ کسی کو بات کرنے کے لیے تکلیف نہ ہو, جن کے ساتھ کوئی معاملات کرنے کے لیے کوئی تکلیف نہ ہو. کیونکہ اگر آپ اس طریقے کے ڈیفیکلٹ کیریکٹر بن جاتے ہو نا, اعوذ باللہ استغفر اللہ العظیم, تو یہ ڈس لائکڈ ہے, یہ اللہ کی طرف سے بھی ڈس لائک ہے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے بھی اٹ ہیز بین کنڈیمڈ. تو کوشش یہ کرنا ہے کہ یو بیکم اے سمپل گڈ مسلم, تاکہ بڑے سے بڑا آدمی اور چھوٹے سے چھوٹا آدمی ان ٹرمز آف اسٹیٹس, ان ٹرمز آف ایج, آپ کے ساتھ ڈیل کرنے کے لیے اس کو تکلیف نہ ہو. So we have a Quranic reference here from Surah number 11 verse 91. They said by Allah, indeed Allah has preferred you above us and we certainly have been sinners. یعنی غلطیاں ہوں گی ہم سے, ہم انسان ہیں, ہم فرشتے نہیں ہیں, ہم سے غلطیاں ہوں گی, ہم سلپ ہوں گے, ہم سے گناہ ہوں گے, لیکن بیسٹ بندہ کون ہے اللہ کی نظر میں؟ جو اپنے گناہ کو جو ہے اس کو سمجھ کے معافی طلب کرے, انسانوں کے ساتھ بھی اور اپنے رب سے بھی. بیسٹ کون ہے؟ اللہ یحب توابین. یو ہیو ٹو انڈرسٹینڈ دیٹ کہ جو توبہ کرے, اللہ سے استغفار کرے, لوگوں سے اپنے معاملات صحیح کرے, ان سے بھی معافیاں مانگے, اور اس میں ایگو کا کوئی اسپیس نہیں ہے, بلکہ معافی مانگنے والا اور معاف کر دینے والا دونوں اللہ کی نظر میں بہت اچھا اسٹیٹس رکھتے ہیں. Abu Sufyan followed Ali's advice, to which the Prophet sallallahu alaihi wasallam quoted Allah's word. This is another reference from the same surah, surah number 12, verse number 92. He said, no reproach on you this day. May Allah forgive you. And He is the most merciful of those who show mercy. Clear and very simple اور beautiful inspiring quotes ہے یہ. ہماری لائف کے لیے کہتے ہیں نا کہ یہ ایک فارمولا ہے, سکسیس فارمولا ہے. معاف کرو, دلوں کو صاف کرو, and اللہ تعالیٰ will forgive you inshallah ta'ala. Abu Sufyan recited some verses paying a generous tribute to the Prophet and professing Islam as his only religion. اب آپ سوچیں ابو سفیان کا ہم پورا ٹائم almost 3/4 of the book ہم نے اس کی ہیٹریڈ, اس کی جو بدکاریاں ہیں اس کو ہم نے پڑھا تھا. اب ہم دیکھ رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے دیکھیں کس طریقے سے ہدایت دی. نیور بی ججمنٹل, آپ کبھی بھی ججمنٹل نہیں ہونا, کتنا بڑا سے بڑا سنر ہونے دو, آپ کو کوئی حق نہیں ہے کہ آپ اس کے اگینسٹ میں کوئی بھی ججمنٹ پاس کریں. یہ سارے معاملات اللہ کے ہاتھ میں ہیں. یا مقلب قلوب ثبت قلبی علی دینک, سب معاملات اللہ کے ہاتھ میں ہیں. اوکے, تو آپ کبھی بھی ججمنٹل نہیں ہونا, کیونکہ اللہ کی اگر مرضی رہی تو اناؤز باللہ اللہ ول سوئچ پلیسز. آج ہم بڑے نیک نظر آ رہے ہیں, اناؤز باللہ کل ہم اس کی جگہ یا اس سے بدتر بھی ہو سکتے ہیں. نیور فرگیٹ دیٹ. ڈونٹ بی ججمنٹل. وی ہیو این ایگزامپل رائٹ ہیئر. ابھی ابو سفیان کیا, ہی از ریسائٹنگ سم ورسز, ہی از پٹنگ اے جنرس ٹریبیوٹ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے, اور اسلام کو قبول کر رہا ہے وہ اس طریقے سے کہ وہ یو کین فیل اٹ دیٹ he is very very sorry for his behavior, and now he's confessing that Islam is his only religion. Allah's messenger was fasting when he began the journey, and the people were also fasting. When they reached Al-Qadid, a location with water between Usfan and Qudayd, he broke his fast and the people did likewise. They began moving until they reached the valley of Fatima in Mar az-Zahran, where they camped for the night. The Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam ordered the people light their campfires, which mounted to 10,000 fires. ابھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو ہیں وہ روزے کی حالت میں ہیں جب انہوں نے جرنی سٹارٹ کی تھی, اور ان کے صحاباز اور فالوورز بھی وہ بھی روزے کی حالت میں تھے. جب وہ قدید پہنچے, ایک لوکیشن جہاں پر پانی تھا جو کہ عصفان اور قدید کے بیچ میں پڑتا ہے, تو انہوں نے اپنا روزہ توڑ دیا اور لوگوں نے بھی ان کو فالو کیا. پھر وہ موو کرنے لگے اور آگے ایک ویلی میں پہنچے جس کا نام تھا فاطمہ ان مر الزہران. وہاں پر انہوں نے کیمپ کیا اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ ادھر کیمپ کرو اور جو ہے روشنی جو ہے وہ لائٹ کرو. تو تقریباً 10,000 لائٹ جو ہیں وہاں پر جلائی گئی. عمر رضی اللہ عنہ واز پٹ ان چارج آف دا واچ. تو جیسا ان کا سسٹم ہوتا تھا, آپ کو پتا ہے کہ somebody will be guarding and people. Maha and MQ iPad, please mute yourself.
Abu Sufyan before the Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam. In the meantime, Abu Sufyan, along with Hakim bin Hizam and Budail bin Warqa, who were two of the most terrible mushrik, went out to survey the Muslim. Before they reached near the camp, they met Abbas radiallahu anhu, the Prophet's uncle. He informed Abu Sufyan of the situation and advised him to accept Islam and persuade his people to surrender to Muhammad sallallahu alaihi wasallam, otherwise he would be killed. اب ابو سفیان along with حاکم بن حزام and بدیل بن ورقہ جو دو بہت ٹیریبل مشرک تھے ان کے ساتھ سروے لینے کے لیے آئے. جیسے ہی وہ کیمپ کے پاس پہنچے ان کی ملاقات ہوئی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا عباس رضی اللہ عنہ کے ساتھ, اور انہوں نے انفارم کیا ابو سفیان کو اس سچویشن کا, اور ان سے کہا کہ آپ لوگ جو ہے اسلام قبول کر لو, اگر آپ قبول کر لو گے تو بچ جاؤ گے ورنہ آپ مارے جاؤ گے. Under the prevailing compelling circumstances, Abu Sufyan went with Abbas to meet the Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam. The Muslims were furious to see Abu Sufyan and wanted to kill him on the spot. But the two men managed, not without difficulty, to see Allah's messenger, who advised that they see him the following day. The Prophet addressed Abu Sufyan saying, "Woe to you! Isn't it time for you to bear witness to the oneness of Allah and prophethood of Muhammad sallallahu alaihi wasallam?" Here he began to request the Prophet in the most sincere words that testify to the Prophet's generosity and mild temper, begging for pardon and forgiveness and professing wholeheartedly the new faith. ابھی ابو سفیان کے ساتھ دو اور مشرک موجود تھے, حاکم بن حزام اور بدیل بن ورقہ. جیسے ہی وہ ان کے انکل جو چچا عباس رضی اللہ عنہ کو ملے تو انہوں نے کہا کہ یعنی عباس رضی اللہ عنہ نے ان سے کہا کہ دین اسلام قبول کر لو, یہی تمہارے لیے بچا ہوا ایک راستہ ہے ورنہ تم لوگ مارے جاؤ گے. تو ابو سفیان جو ہے اس کا تو دل پلٹ ہی رہا ہے الحمدللہ, اینڈ اس نے طلب کیا کہ وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ملنا چاہتا ہے. لوگوں نے جیسے ہی دوسرے آرمی اور صحابہ نے دیکھا وہ اس پہ لپک پڑے, وہ بہت یعنی غصے اور طیش میں تھے. پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے کہا کہ یعنی دس از دا لاسٹ تھنگ فار یو کہ عقیدہ توحید میں آ جاؤ, ونس آف اللہ پہ بلیو کرو اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنا جو نبی اور رسول جو ہے وہ ایکسیپٹ کرو. اور پھر اس کے بعد ابو سفیان نے بھی کچھ اچھے کلمات کیے, اینڈ ہی از شوئنگ, ہی از بیگنگ فار پارڈن, یہ ورڈ آپ دھیان میں رکھیں, ہی از بیگنگ فار پارڈن اینڈ فارگیونیس. اور پھر اس نے پروفیس کیا ہول ہارٹیڈلی کہ دین اسلام کو وہ قبول کر رہا ہے. On request from Abbas radiallahu anhu, the Prophet sallallahu alaihi wasallam, in the context of the general amnesty he proclaimed, gave Abu Sufyan, who had a liking for boasting, a special privilege, saying, "He who takes refuge in Abu Sufyan's house is safe. Whosoever confines himself to his house, the occupants of it shall be in safety, and he who enters the sacred masjid is safe." ابھی ایک چیز دیکھیں آپ کتنی زبردست, یعنی I like the way نبی صلی اللہ علیہ وسلم deals with the people and their psyche, یعنی کون کیسے صفت رکھتا ہے اس کے مطابق نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان کے ساتھ معاملہ کرتے ہیں. جیسے ہم نے پورا ٹائم دیکھا کہ ابو سفیان از ویری پراؤڈ اینڈ بوسفل کائنڈ آف اے کیریکٹر, یعنی وہ جیسے ابھی پہلے وہ دشمنی پارٹی کی سائڈ پہ تھا, دیٹ ٹائم آلسو ہی یوز ٹو ایگزبٹ آل ہز پرائڈ اینڈ ایروگنس اینڈ بوسفلنس. ابھی وہ اسلام کی طرف آ گیا ہے, مسلم ہو گیا ہے, سبحان اللہ. تو تبھی بھی اس کی وہ جو کیریکٹرسٹک ہے دیٹ ریمینز دا سیم. سو نبی صلی اللہ علیہ وسلم ول work on that characteristics only. مثلاً what he did now since he's become a Muslim and now ابھی اکٹھے as an ally وہ ایک ساتھ جا رہے ہیں for this conquest. So what did he say? انہوں نے کہا کہ ابو سفیان کے گھر میں جو پناہ لے گا وہ سیف ہے. Now he's been given that importance because he's that kind of a proud and boastful kind of a character. تو اس چیز کو مینٹین کرتے ہوئے, اس چیز کو اپنے لیے پازیٹیولی یوز کرتے ہوئے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کہا کہ جو اس کے گھر میں پناہ لے گا ابو سفیان کے گھر میں وہ پروٹیکٹڈ ہیں, آکیوپینٹس آف دیٹ ہاؤس ول بی پروٹیکٹڈ, اینڈ جو مسجد الحرم میں انٹر ہوں گے وہ سیف ہیں. سو اس سے کیا ہو رہا ہے, اس کی ایگو کو بھی فین ہو رہا ہے, ہی از فیلنگ ویری ہیپی اینڈ پراؤڈ, اور ابھی وہ کھل کے اور بھی زیادہ جو ہے اسلام کے لیے اپنی سروسز کو آفر کرے گا. The Muslim army heads for Makkah. On the morning of Tuesday, which is 17th of Ramadan, 8th after Hijri, the Prophet left Mar az-Zahran. He ordered Al-Abbas to detain Abu Sufyan at a place that would offer him a full view of the Muslim army as it marched forth on its way towards Makkah. ابھی آپ دیکھیں کس طریقے سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے, یعنی since he was the leader there, مکنز کے ٹائم پہ وہ اس کی ایک پوزیشن تھی ابو سفیان کی, اسی طریقے سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس کو مینٹین کرتے ہوئے چل رہے ہیں so that he can get the best out of him. تو 17th which was 17th of Ramadan Tuesday کو 8th after Hijri نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مر الزہران کو چھوڑتے ہوئے نکلے, اور انہوں نے عباس رضی اللہ عنہ کو کہا کہ ابو سفیان کو جو ہے ایسی جگہ پہ پوزیشن دیجیے جہاں پر وہ مسلم آرمی کو پوری طرح سے دیکھ سکے اور ان کو گائیڈ کر سکے ٹوورڈز دا مکہ, offering him the chance to see the great and powerful soldiers of Allah. اب یہ ایک ایکشن سے کتنا کچھ
بولتے نا ایک تیر سے کتنے نشانات لگ رہے ہیں. نمبر 1, اس کو اندازہ لگ جائے گا کہ مسلم آرمی کتنی گریٹ اور گرینڈ ہے. سبحان اللہ, اللہ تعالیٰ نے کس طریقے سے برکات دیا ہے, کس طریقے سے نوازا ہے. دوسرا, اس کی بھی جو پوزیشن ہے وہ مینٹین رہے گی. اینڈ ہی ول گیو ہز بیسٹ, یعنی اس کا جو دل ہے وہ پکا اور پکا ہوتے جائے گا. ہی ول بی مور سرٹن اینڈ کانفیڈنٹ. The different tribes successively passed with their banners held high until at last the battalion of the emigrants and helpers being led by the Prophet sallallahu alaihi wasallam, who was heavily armed, marched by. سب نے جو ہے different tribes جو تھے الحمدللہ انہوں نے اپنے اپنے بینرز کو اونچے رکھے تھے. اور پھر جو مہاجر اور انصار کے جو گروپس تھے جن کو لیڈ کون کر رہے تھے, نبی صلی اللہ علیہ وسلم, وہ heavily marched کرتے جا رہے تھے مکہ کی طرف. Abu Sufyan began to wonder at the identity of those people, to which Al-Abbas said that they were Muhammad and his companions. ابھی ابو سفیان جاننے کی اور پہچاننے کی کوشش کر رہا ہے کہ کون کون وہ لوگ ہیں جس کو عباس رضی اللہ عنہ نے کہا تھا کہ یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے کمپینینز ہیں, ان کے ساتھی تھے. بیکاز یہ سب ایک دوسرے کو جانتے تھے. they were from either from مکہ کے جو تھے وہ مہاجر تھے, مدینہ کے انصار تھے, تو وہ آئیڈینٹیفائی کرنے کی کوشش کر رہا تھا کہ کون کون ان کی ٹیم میں ہے, کون کون وہ لوگ ہیں. Abu Sufyan said that no army, however powerful, could resist those people. And addressing Al-Abbas radhiyallahu anhu, he said, I swear by Allah Azza wa Jal that the sovereignty of your brother's son has become too powerful to withstand. ابھی وہ دیکھ کر اس کے منہ سے he is so compelled to use these words. ابھی وہ کہہ رہا ہے, ابو سفیان عباس رضی اللہ عنہ کو کہہ رہا ہے کہ I swear by Allah, واللہ, یعنی he's taking the swear of Allah Azza wa Jal, کہ آپ کا جو نیفیو ہے, آپ کے بردر کے جو سن ہے, ان کی اتنی زیادہ ماشاءاللہ پاور بڑھ گئی ہے کہ کوئی بھی ان کو withstand نہیں کر سکتا. Al-Abbas رضی اللہ عنہ answered, it is rather the power of the prophethood, to which the former agreed. ابھی انہوں نے بھی دیکھیں, آپ ورڈز کا ہیر پھیر میں کتنا فرق آ جاتا ہے. ایک جو ہم لوگ جو ہے نا الفاظ جو ہے نا ہم بہت کیئرلیسلی یوز کر جاتے ہیں. جیسے اس بارے میں ہم نے بیچ میں کافی ٹائم ہم نے ڈسکس کیا ہے, بٹ اگین اینڈ اگین آئی ول ریمائنڈ یو, بیکاز یہ ایک یاد دہانی میرے لیے بھی ہے اور آپ لوگوں کے لیے بھی ہے, کہ ہم جب بھی کوئی ورڈز اپنے منہ سے نکالیں اس پہ سوچیں, غور و فکر کریں اور پھر ہی نکالیں. یہ جو ہم لوگ غفلت میں آ کر, جلد بازی میں آ کر, بد خیالی میں آ کر کچھ بھی کبھی بھی بولتے ہیں نا, یہ پریکٹس کو چھوڑنا ہوگا ہمیں, کیونکہ یہ ڈفرنس ہے بٹوین اگنورنس اینڈ نالجبل پرسن. جب ہم دور جہلیت میں اور اپنی جہالت میں ہوتے ہیں نا, تب یہ سب چیزیں ٹھیک ہے, آئی گئی مانی جاتی ہیں. لیکن جب آپ ایک اسٹوڈنٹ آف نالج ہو جاتے ہو نا, اللہ تعالیٰ نے آپ کو علم دیا ہے اور خیر دیا ہے, تو اس میں کیا ہوتا ہے کہ فرق آنا چاہیے آپ کے بیہیویئر میں, آپ کی لینگویج میں, آپ کے تھاٹ پروسیس میں اور آپ کے ایکشنز میں. اگر یہ چیزیں آپ کی یہ 3 چیزوں میں ریفلیکٹ نہیں کر رہی ہیں تو آپ کے اندر علم اترا نہیں ہے. اور آپ یاد رکھیں کہ قرآن میں بھی اور حدیثوں میں بھی نا, جیسے سورۃ البقرہ کی جو ایک آیت ہے, اعوذ باللہ ان اکون من الجاہلین, جہالت سے, جاہل لوگوں سے نجات مانگی جاتی ہے. ٹھیک ہے, تو ہمیں جو ہے وہ جہالت کے اندھیروں سے نکل کے روشنی کی طرف آنا ہے. جب ہم وہ روشنی کی طرف آتے ہیں تو the words that come out of our mouth, the thoughts that we get in our head and heart, and the actions that our limbs do has to be different from the time of our ignorance. اب میں اس بات کو ادھر اس لیے سٹریس کر رہی ہوں کہ آپ دیکھیں, ابو سفیان نے ایک سمپل سا اسٹیٹمنٹ کہا کہ آپ کا جو نیفیو ہے اس کی پاور بہت گریٹ ہو گئی ہے. Abbas radiallahu anhu immediately corrected and rectified him. What did he say? It's the power of the prophethood. Yani he shifted man کو credit دینے سے he shifted it to Allah Azza wa Jal. ہمیں یہ چیز کا ہمیشہ دھیان رکھنا ہے, چھوٹی سی چھوٹی چیز اور بڑی سے بڑی چیز میں ہمیں کریڈٹ کسی انسان کو, مخلوق کو نہیں دینا ہے. The credit will always be directed towards the Khaliq, towards the creator. حتیٰ کہ آپ وہ کاز اور مینز آپ دیکھ رہے ہیں کہ وہ کوئی ایک آدمی آپ کے لیے کچھ کریٹ کر رہا ہے, مگر اس کو کریٹ کرانے کے لیے وہ صفت, وہ اسکل, وہ کامیابی اللہ عز و جل نے ہی دی ہے. یعنی if I give you an example from the Quran, کہ مریم علیہ السلام was instructed کہ بھائی after the delivery, post delivery, just shake the date palm اور کھجوریں گریں گی. She didn't have the power to shake the date palm اور dates گریں گی. دوسرا ایگزامپل میں جو آپ کو دوں کہ نوح علیہ السلام was instructed کہ وہ اپنا وہ جو ہے اسٹک کو اسٹرائک کریں تو نائل جو ہے, سمندر جو ہے وہ پھٹ جائے گا. وہ اسٹرائک کرنے میں پاور نہیں تھی, وہ ہاتھوں سے ہلانے سے آپ میں اتنی طاقت نہیں ہے, وہ بھی پوسٹ ڈیلیوری کہ آپ جھاڑ ہلاؤ اور کھجوریں گریں گی.
these are mere actions, these are mere causes, but इसको इफेक्ट में किसने लाया? इसको इफेक्ट में लाए अल्लाह अज़्ज़ा वजल ने. तो हम कॉजेज और मीन्स का तो इस्तेमाल कर लेंगे, जिसमें कुछ हमारे एक्शन होंगे, उसमें कुछ हमारे इंसान होंगे इन्वॉल्व, लेकिन द इफेक्ट, द पावर कम्स फ्रॉम अल्लाह अज़्ज़ा वजल ओनली. तो कभी भी ये ना कहें मैंने किया, उसने किया, इसने किया. मखलूक को क्रेडिट कभी भी ना दें. हर एक कलिमात में अपने कौन से वर्ड्स लाने हैं? बी इज़्निल्लाह, अल्लाह की मर्जी, अल्लाह की इज़्न, अल्लाह की परमिशन होगी तो वो काम होगा. वरना आप निवाला लेकर अपने मुंह के पास ले आए, अगर वो आपके लिए नहीं है तो नहीं होगा. इनफैक्ट मुझे एक और एक चीज इसमें याद आ रही है. इन वन ऑफ माई एक्सपीरियंसेस व्हेन आई गॉट अ चांस टू डू द प्रैक्टिकल ऑफ गुसल, उस वक्त मेरी जो सीनियर थी उन्होंने मुझे एक इतनी ब्यूटीफुल बात बोली थी जो मुझे अभी तक याद है, एंड आई कीप शेयरिंग इट विद माय पीपल अराउंड. जब हम वॉश कर रहे थे उनको, डेड बॉडी को, तो जब वुजू करा रहे हैं, गार्गल करा रहे हैं, एवरीथिंग, दैट टाइम शी टोल्ड मी, कहते हैं कि कदर जो अल्लाह ताला ने हमारे लिए फिक्स किया हुआ है, रिस्क, वो इतना प्रिसाइज है कि फॉर एग्जाम्पल जब हम खाना खा रहे हैं, आपके मुंह में वो निवाला चला भी गया है, लेकिन आपके दांत में वो दाना अटक गया है जो आपके लिए नहीं मेंट है, और वो आप जब आप गार्गल कर रहे हैं, इट इज टू बी फ्लश्ड आउट. इनफैक्ट देयर इज एन हदीथ आल्सो दैट यू शुड नॉट बी ईटिंग द मीट स्टफ एंड द फूड स्टफ जो आपके दांत में अटक जाते हैं, राइट? सो आप अब इससे ज्यादा आप क्या सोच सकते हैं कि आपने वो खाना खा भी लिया, आपके मुंह के अंदर वो दाखिल भी हो गया, लेकिन वो आपके पेट तक नहीं पहुंचा बिकॉज इट वॉज नॉट मेंट फॉर यू. तो इसकी यानी द इंटेंसिटी आप इसको समझें कि अल्लाह की मर्जी के सिवाय आपके मुंह में वो दाना भी नहीं जा सकता है, इवन दो आप सोच लें कि आपके मुंह के अंदर तक तो पहुंच गया है. तो इसीलिए ऑल द क्रेडिट हैज टू बी डायरेक्टेड टू अल्लाह अज़्ज़ा वजल. हर चीज की शिफा अल्लाह के हाथ में है, हर चीज की कामयाबी अल्लाह ताला के हाथ में है, और हर चीज की हमारी नाकामयाबी भी अल्लाह की मर्जी के ऊपर है. एवरीथिंग डिपेंड्स ऑन अल्लाह अज़्ज़ा वजल. तो इसीलिए कोई भी क्रेडिट अपने आप को या किसी अल्लाह की मखलूक को नहीं देना है. यू हैव टू डायरेक्ट इट टू अल्लाह अज़्ज़ा वजल. साद बिन उबैदा रदियल्लाहु अन्हु कैरीड द बैनर ऑफ द हेल्पर्स. अभी अंसार का बैनर किसने कैरी किया था? साद बिन उबैदा रदियल्लाहु अन्हु. When he passed by Abu Sufyan, he said, "Today we'll witness the great fight. You cannot seek sanctuary at the Kaaba. Today we'll witness the humiliation of the Quraysh." Abu Sufyan complained about this to the Prophet sallallahu alaihi wasallam, who became angry and said, "Nay, today the Kaaba will be sanctified and the Quraysh honored." And he quickly ordered that Saad should be stripped of the banner and entrusted to his son Qais radhiyallahu anhu, in another version of Az-Zubair radhiyallahu anhu. साद बिन उबैदा ने जो है वो कैरी किया हुआ था अंसार्स का बैनर. जैसे ही वो अबू सुफियान को पास होने लगा तो उन्होंने कहा, आज हम विटनेस करेंगे एक बहुत बड़ी फाइट जो कि काबा की सैंक्चुरी में होगा, और आज हम इसको विटनेस करेंगे कि कुरैश की कैसी बेइज्जती होगी. तो अबू सुफियान ने अब देखें, यानी ये एक नॉर्मल जनरल ह्यूमन ट्रेट है. अभी ये अंसार है साद बिन उबैदा, और ये अबू सुफियान को क्रॉस करते हुए जा रहा है. उसके दिल में अभी भी रिसेंटमेंट है, तो वो अपनी फीलिंग्स को एक्सप्रेस करते जा रहा है कि आज के दिन हम लोग जो है कुरैश को बेइज्जत करेंगे, आज के दिन हम लोग काबा को कैप्चर करेंगे. अब अबू सुफियान ने कंप्लेन की नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास, और वो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम गुस्सा हो गए. उन्होंने कहा, नहीं, आज जो है काबा सैंक्टिफाई होगा और कुरैश भी ऑनर्ड होंगे. बिकॉज देखिए, आप कहीं ना कहीं जाके नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बिलोंग्स टू द क्लैन. नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कुरैश हैं, और बहुत सारे जो मुहाजिर हैं वो कुरैश हैं. तो इट इज नॉट अबाउट कुरैश बीइंग ह्यूमिलिएटेड. ये एक छोटी सी जमात थी कुरैश के अंदर जो इस्लाम की दुश्मन थी, लेकिन दैट डजंट मीन दैट द एंटायर कुरैश हैज टू बी ह्यूमिलिएटेड. आप फर्क समझ रहे हैं? और यही चीज आज हम पूरी दुनिया में महसूस कर रहे हैं कि चंद मुसलमान जिन्हें दीन इस्लाम का कोई प्रॉपर इल्म नहीं है, उनकी खुराफातों की वजह से पूरी इस्लामिक जमात को इल्जाम दिया जाता है, पूरे इस्लाम को घेरे में लिया जाता है. इट इज नॉट इस्लाम और मुस्लिम और कुरान और अवर नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और अल्लाह अज़्ज़ा वजल जो कि इनकी ताना तनकीद और नेगेटिविटी का शिकार बनना है. वो सिर्फ चंद लोग हैं जिन्होंने इसका नाम बदनाम किया है. बट इंसान जो है वो इतना सिली है, उसका तर्ज अमल क्या होता है? चंद लोगों ने एक जमात में से कुछ किया तो पूरी जमात को वो लोग बैन कर देते हैं, उसको बदनाम कर देते हैं. दैट इज नॉट द राइट अप्रोच. चाहे फिर वो कोई भी कम्युनिटी हो, कोई भी नेशनैलिटी हो, कोई भी स्टेटस हो, अगर चंद लोग खराब हैं तो वो लोग भी खराब नहीं है, उनकी ईविल खराबियत खराब है,
ان کے اندر جو شیطانی فتنہ ہے وہ خراب ہے. لوگ خراب نہیں ہیں, جماعت خراب نہیں ہے, لیکن وہ خباثت جو ایکٹیویٹی ایولش ڈیولش اسٹرینڈ ہے وہ خراب ہے. لیکن ہم ایز اے ہیومن بینگس وی آر ویری ججمنٹل اینڈ ویری کوئک. ایک بندے نے کچھ کیا, یہ پوری کمیونٹی بین ہے, ایک کسی نے کچھ کیا, یہ پوری کنٹری ایسی ہے. دس از رانگ. پلیز چینج یور ایٹیٹیوڈ. لوگ خراب نہیں ہیں, کوئی ریلیجن آپ کو بری چیزیں نہیں سکھاتا. ہر ریلیجن میں پیس ہے, ہر ریلیجن میں سب چیزیں جو ہیں وہ بہت بیوٹیفل ہے. آف کورس اسلام از دی موسٹ correct and accurate religion and the only correct religion, no denial to that. لیکن Islam doesn't teach us to be resentful or hatred towards anyone. Islam is a religion of peace. وہ کیا سکھاتا ہے, کیسے آپ انسان کی اندر کی گندگی کو ختم کریں, اس کی تزکیہ نفس کریں اور اس کو ریز کریں, نہ کہ سب کے ساتھ لڑائی جھگڑا, سب کے ساتھ ہیٹریڈ, سب کے ساتھ کڑواہٹ. نہیں, this is not Islam. اسلام از اے ریلیجن آف پیس. اب آپ دیکھیں ایک انصار کا نیگیٹو کمنٹ اینڈ نبی صلی اللہ علیہ وسلم became very angry. He became angry and what did he say? He said no, today the Kaaba will be sanctified and the Quraysh honored. اس نے کہا Quraysh will be humiliated. انہوں نے کہا نہیں, Quraysh will be honored. And he quickly ordered that Saad be stripped of the banner. ابھی یہ ایک ہے نا, ایک ویری آنریبل اور ڈگنیفائڈ اسٹیٹس ہوتا تھا کہ اپنے اپنے کنبے کا جو ہے وہ فلیگ آپ لے کر چلو, یو آر دا لیڈر, فلیگ لیڈر. تو انہوں نے کیا کیا, امیجیٹلی ساتھ سے وہ بینر لے کر ان کے بیٹے جو قیس تھے, قیس رضی اللہ عنہ, ان کو دے دیا. یعنی اب اس میں ایک اور ایک لیسن آتا ہے کہ اف یو آر ان اے پوزیشن, اف یو آر ان آنریبل پوزیشن نا, اس کا مان آپ کو رکھنا چاہیے. آپ اگر یہ چھوٹی چھوٹی حرکتیں کرنے لگیں گے نا, دین یو ڈونٹ ڈیزرو اٹ. So that's why he stripped him of his leadership role اور ان کے بیٹے کو دے دیا. The Quraysh prepared for the advancing Muslim army. Al-Abbas urged Abu Sufyan to hasten into Makkah and warn the Quraysh against any aggressive behavior towards the Muslim. There in Makkah, he shouted at the top of his voice and warned against any hostilities, advising them to seek safety in his house. His wife became angry and started to pull hard on his mustache, cursing him and abusing his cowardly attitude. اب عباس رضی اللہ عنہ نے امیجیٹلی ابو سفیان کو کہا جلدی پہنچو مکہ, وہاں جا کے قریش کو وارن کرو کہ کوئی بھی ایگریسو بیہیویئر نہ کریں, کوئی بھی ہاسٹیلٹی, کوئی بھی نفرت والی حرکتیں نہ کریں. امیجیٹلی ابو سفیان ادھر پہنچ گیا مکہ میں. ہی اسٹارٹڈ شاؤٹنگ آن دا ٹاپ آف ہز وائس. سب کو وارننگ انہوں نے دینا شروع کر دیا کہ اپنے اپنے گھروں کے اندر سیفٹی سیکھ کرو. اس وقت اس کی وائف ان کے پاس آئی, غصہ ہوئی اور ان کی مسٹیچ کو پل کرنے لگی, ان کو کرس کرنے لگی اور ان کو ابیوز کرنے لگی, یہ بزدلی کے ایٹیٹیوڈ کو. اندر ویری عجیب سا ہے یہ سسٹم, بٹ دین many a times سبحان اللہ you will see that wives جو ہے نا, wives because of the lack of their knowledge, ان کی علم جو ہے اس میں کمی ہوتی ہے, ہدایت کی کمی ہوتی ہے, تو اس وجہ سے نا وہ اپنے ہسبینڈس کو دین اسلام کو فالو کرنے کے لیے روکتی ہیں. I have many such examples. بہت بار میرے پاس کاؤنسلنگ کے لیے اس کے لیے آتی ہیں, and I feel very sorry for the husbands کہ ان کی جو امیجیٹ پارٹنر ہے, اینڈ اٹ کوڈ بی وائس ورسا آلسو, کئی بار ہسبینڈس جو ہیں ان کی نالج اور ہدایت کم ہوتی ہیں تو وہ وائف کو فورس کرتے ہیں کہ وہ غیر اسلامی کاموں کے اندر مبتلا ہو. بٹ چند ایگزامپلز آئی ول ٹیل یو. سم آف دا وائفس دے فورس دیئر ہسبینڈ ٹو شیو آف دیئر بیئرڈس. انہوں نے فورس کیا ان کو. آدمی کو اس چیز کا احساس ہے کہ یہ ایک کتنی بڑی مستحب سننا ہے, کتنا بڑا اجر ہے اس کے اندر, لیکن عورتوں نے فورس کر کے ان کے داڑیاں شیو کرا دی. عورتیں ان کو فورس کر کے گھر میں نماز پڑھاتی ہیں. عورتوں نے کتنی جگہ پہ ان کو فورس کر کر کے حلال انکم چھوڑ کے حرام انکم کے اوپر پرسو کرتی ہیں. یہ چند ایگزامپلز ہیں جو میرے پاس لائیو کیس اسٹڈیز کے ہیں, اس میں کوئی اوپر نیچے نہیں ہے. میں اللہ کی ہدایت ٹو آل آف اس. یا مقلب القلوب ثبت قلبی علی دینک, اللہ ہی یہدینی و یہدیکم, اللہ ہی اصلاحکم یا رب. اینڈ وائس ورسا, some of the men because of the lack of the knowledge and hidayah اپنی بیویوں کے حجاب انہوں نے نکلوا دیے, نقاب انہوں نے نکلوا دیے, فورس کر کے ان کو آئی بروز بنوائے دیں. I mean these are the things that I'm telling you becomes the practical difficulties in maintaining your Islamic personalities. اس کو کیسے ڈیل کیا جائے, اس کا حل کیا ہے. اگین ایک فول پروف جو میرا ویپن رہتا ہے, جو میں ہمیشہ آپ لوگوں سے کہتی ہوں, دعا. میک دعا, لوڈس آف دعا. ربنا هب لنا من ازواجنا ذریاتنا قرۃ اعین واجعلنا للمتقین اماما, آمین یا رب. دعا کرتے رہیں مسلسل کہ اللہ تعالیٰ آپ کے لیے ایسا انتظام کریں کہ آپ دین اسلام کا ماحول جو ہے اپنے گھر میں ایسا ہو کہ ایک دوسرے کی ہم مدد کر سکیں,
کہ وہ ایک بیٹر مسلم بنے اور ان کا جنت کا راستہ آسان ہو. آپ کے بچے، آپ کے اسپاؤسز، آپ کی فیملی، آپ کے ریلیٹیوز، آپ کے فرینڈز، آپ کے نیبرز، آپ کے نوکر چاکر، سب ایک ہی گول رکھیں کہ ہمیں اللہ کو راضی کرنا ہے، اور یہ سوائے اللہ کی مدد کے نہیں ہو سکتا. اسی لیے یہ بہت بڑی نعمت ہے، بہت بڑی ایک ہمارے لیے بلیسنگ ہے کہ اگر کوئی ایک نفر بھی آپ کی مدد کرتا ہے آپ کو اللہ سے جوڑنے کے لیے، تو اس کو اپنے دونوں ہاتھوں سے پکڑ کے رکھیں. ڈونٹ لیٹ گو آف دوز پیپل ہو ول میک یو گڈ مسلمس. اینڈ کوشش یہ کریں کہ اپنی علم میں جتنا ہو سکے اتنا اضافہ کریں، کیونکہ جب تک کہ آپ کے پاس علم نہیں ہوگا یو ول ناٹ نو what you're doing is right or wrong. ہدایہ کی طلب کرتے رہیں، علم کی طلب کرتے رہیں، اور جڑے رہیں ایسی جماعتوں سے جو آپ کی اصلاح کر رہی ہے. اب اس کی وائف جو ہے ابو سفیان دین اسلام کے ساتھ جڑ چکا ہے، دین اسلام کی خدمت کرنا چاہتا ہے، اینڈ دس فیمیل is holding him by his mustache and cursing him and abusing him. اور کیا کہہ رہی ہے؟ بزدلی کا ایٹیٹیوڈ کہہ رہی ہے. آپ دیکھیں کتنا سوچ میں فرق ہے. The people in Makkah began to mock Abu Sufyan and dispersed in different directions, some into their houses, others into the holy sanctuary, while some undisciplined and uncontrolled wicked persons led by Ikrimah bin Abu Jahl, Safwan bin Umayyah and Suhail bin Amr camped at a place called Khandama with murderous intent in their minds. اب مکہ کے جو لوگ ہیں دوسرے جو ابھی تک دین اسلام کو قبول نہیں کر رہے ہیں، وہ ابو سفیان کی مذاق اڑا رہے ہیں اور ادھر ادھر ڈائریکشنز میں گھوم رہے ہیں، کچھ گھروں میں جا کر چھپ رہے ہیں، کچھ مسجد الحرم میں جا کر چھپ رہے ہیں، اور بہت انڈسپلنڈ اور انکنٹرولڈ وکٹ لوگ جو ہیں، جیسے 3 لوگ جو تھے، اکرمہ بن ابو جہل، صفوان بن امیہ اور سہیل بن عمر، یہ لوگ ایک جگہ جس کا نام ہے کھندامہ، ادھر جا کے وہ چھپ رہے ہیں، اور ان کے ارادے کیا ہیں؟ مرڈرس انٹینٹ، یعنی ابھی بھی ان کے اندر جو ایول اور ڈیول ہے وہ بہت سخت ہے، اور وہ چاہ رہے ہیں مرڈر کرنے کا، یعنی اٹیکنگ نبی صلی اللہ علیہ وسلم. The Prophet sallallahu alaihi wasallam on his part modestly and calmly drew the final arrangements for the military breakthrough, awaiting the Muslims by Allah's will. ابھی آپ دیکھیں ادھر جو ہیں، ادھر پارٹی کی کیا کیفیت بتائی گئی ہے؟ انڈسپلنڈ، انکنٹرولڈ، ادھر ادھر تیتر بیتر ہو کے بہک رہے ہیں، بھاگ رہے ہیں، اور ارادے نیگیٹو اپنے دل میں رکھ رہے ہیں. اور ادھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آپ دیکھیں ایک دم ماڈسٹلی، سکون، آرام سے، طریقے سے، خاموشی سے، تحمل کے ساتھ. کس نے اتاری ہے سکینت؟ اللہ عز و جل نے. آرام سے لے کر چل رہے ہیں. He appointed Khalid bin al-Walid radiallahu anhu as a leader of the right flank of the army and placed the tribes of Aslam, Sulaim, Ghifar, Muzayna and Juhayna under his command to enter Makkah through the lower side. ابھی right side of flank جو تھی، right wing تھی، اس میں خالد بن الولید رضی اللہ عنہ کو لیڈر بنایا گیا، اور اس میں کون کون سے کنبے تھے؟ اسلم، سلیم، غفار، مزینہ اور جوہینا کو، اور وہ مکہ میں انٹر ہو رہے ہیں لوور سائڈ سے. He told them that if they met any resistance from the Quraysh, they were to be detained until he reached As-Safa. اب ان کو انسٹرکشنز دیے جا رہے ہیں، یعنی یو نو ویری ویل نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہاؤ پرفیکٹ ماشاء اللہ ملٹری اسٹریٹجسٹ ہی واز. تو وہ ہر ایک ٹکڑی کو، ہر ایک فلینک کو انسٹرکشنز دیتے جاتے ہیں. تو انہوں نے خالد بن الولید رضی اللہ عنہ کی جو رائٹ ونگ تھی ان کو کہا، رائٹ فلینک کو، کہ آپ جو ہیں اگر قریش کچھ ریزسٹ کرتے ہیں تو آپ نے کوئی ایکشن نہیں کرنا جب تک کہ وہ الصفا ماؤنٹین تک نہ پہنچ جائیں. Zubair bin Awam radiallahu anhu was placed as a leader of the left flank and would enter the Makkah from the upper side holding the high banner of Nabi sallallahu alaihi wasallam. تو لیفٹ سائڈ کی فلانک کو کون لیڈ کر رہے ہیں؟ زبیر بن عوام رضی اللہ عنہ. ان کو کہا کہ آپ جو ہیں وہ اپر سائڈ سے انٹر کریں گے اور ہائی ہولڈ کریں گے بینر کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے. ابو عبیدہ رضی اللہ عنہ was given command of the infantry and was to penetrate into the city through a side valley. ابو عبیدہ رضی اللہ عنہ جو ہیں وہ کمانڈر تھے انفینٹری کے، جو کہ آن فٹ ہوتی ہے، اور ان کو کہا کہ آپ سٹی میں سائڈ ویلی سے انٹر کریں گے. They were given full and decisive orders not to kill unless in self-defense, and if that occurred, then they should exterminate any aggressive elements and crush any opposition. Very clear and precise instructions کہ آپ جو ہیں کسی کو بھی قتل نہیں کریں گے unless self defense کا معاملہ ہو. We have always been discussing about this being defensive and being offensive. There is a difference. I had explained it earlier also. تو similarly وہی بات کو وہ بتا رہے ہیں کہ self defense کے لیے allowed ہے، لیکن آپ کوشش یہ کریں کہ کسی کا قتل نہ ہو، اور اگر یہ ہو جاتا ہے سیلف ڈیفense میں بھی قتل تو امیجیٹلی ایکسٹرمنیٹ کرو، یعنی کچھ اور اس کو پھیلنے سے پہلے ہی اس کو کرش کر دو.
یعنی ہوتا ہے نا چھوٹی سی چنگاری لگتی ہے اور پھر وہ آگ بن کے بہت زیادہ بھڑک سکتی ہے. سو اس میں سمجھداری یہ ہے کہ اگر جہاں سے یہ سراغ اٹھ رہا ہے اسی وقت اس کو ختم کر کے کل کر کے کرش کر دو, اس کو آگے ہوا لگنے نہ دو. The Muslim army enters Makkah. The Muslim battalions marched along their strategic routes to fulfill the missions they were ordered to carry out. Khalid bin al-Walid radiallahu anhu worked his way into the heart of the town quite successively, killing 12 wicked people and sustaining 2 martyrs. Az-Zubair radiallahu anhu set out and reached the fixed destination where he planted the banner of al-Faith at the masjid and waited there for the arrival of the Prophet Muhammad sallallahu alayhi wasallam. اب خالد بن الولید اپنے راستے سے چلے اور اس دوران ان کے ہاتھ سے کتنے 12 جو ہیں وکڈ لوگ ہیں وہ قتل کر دیے گئے اور 2 جو ہیں وہ شہید ہوئے. اور الزبیر رضی اللہ عنہ جو ہیں وہ بھی ایک فکس ڈیسٹینیشن پہ پہنچ گئے. انہوں نے جا کر اپنا الفتح جو بینر تھا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو کہا تھا وہ مسجد میں انہوں نے ڈالا, اینڈ ہی واز ویٹنگ فار محمد صلی اللہ علیہ وسلم. A tent was pitched for Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam, and when he arrived he offered prayers of gratitude to Allah Azza wa Jal, the Almighty, who out of his immense grace had granted him a splendid victory. ابھی جو ہے اس کے بعد یہ ہوا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے ٹینٹ پچ کیا گیا. وہ ادھر پہنچے. ادھر پہنچتے ہی ساتھ سب سے پہلا کام کیا ہوا, 2 رکعت شکرانہ کی اللہ عز و جل کے لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ادا کی اور اللہ کا شکر ادا کیا کہ اتنی عزت اور اتنی زبردست وکٹری اللہ عز و جل نے ان کے نصیب میں رکھی, ان کے قدر میں کی. آپ دیکھیں ہر بار یہ ہم بار بار دیکھتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا کیا تھا وہ پوائنٹ, کیا تھا وہ ایک ٹپ جو ان کو یعنی گریٹ بناتا ہے, جو ان کو ہمارا رول ماڈل بنانے کے لیے ہمیں کہتے ہیں نا, ہم جو ایک چیز ہم تلاش رہے ہیں, یہ پوری ایک ہماری جو ایکٹیویٹی ہے نا, وی آر ورکنگ ایز اے مائنر, وی آر ورکنگ ایز اے ڈیپ سی ڈائیور. ہم لوگ جو ہے وہ تلاش رہے ہیں ایک چیز, اور وہ ایک چیز یہی ملتی ہے کہ ہر 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 حال میں اللہ کا شکر, خوشی میں, غم میں, مشکل میں, آسانی میں, تکلیف میں, درد میں, ہر 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 وقت اللہ عز و جل کا شکر. یہ ایک چیز اپنے دل و دماغ اور روح کے اوپر آپ نے لکھ دینا ہے. الحمدللہ علی کل حال, صرف اللہ کا شکر, اللہ سے استغفار, اللہ کا شکر, بس یہ آپ کی جو ہے نا, یہ آپ کی آکسیجن اینڈ لائف کا کاربن ڈائی آکسائڈ ہے. یو انہیل یو سے الحمدللہ, یو ایکسہیل یو سے استغفر اللہ. The Messenger sallallahu alaihi wasallam enters the sacred masjid and purifies it from idols. The Prophet sallallahu alaihi wasallam did not relax for even a second. Instead, in the company of the Ansars and Muhajirs, he proceeded towards the Kaaba, the sacred house, which is a symbol of the oneness and supremacy of Allah Azza wa Jal. Unfortunately, it was full of 360 idols. He knocked them down within his bow while reciting the verse of the noble Quran. There is a verse from Surah number 17, verse 81, and say truth, that is Islamic monotheism or this Quran or jihad against polytheist has come, and batil, falsehood, that is say shaitan or mushrik etc. has vanished. Surely batil is ever bound to vanish. وَقُلْ جَاءَ الْحَقُّ وَزَهَقَ الْبَاطِلُ إِنَّ الْبَاطِلَ كَانَ زَهُوقًا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک سیکنڈ کے لیے بھی ریسٹ نہیں کیا. انہوں نے انصار اور مہاجر کو لیے اور امیڈیٹلی کعبہ کے اندر پہنچے, اور وہاں پر جا کر انہوں نے کیا پایا, 360 مورتیاں. امیڈیٹلی انہوں نے اس کو ناک آف کیا, اس کو کلین کرتے ہوئے اور یہ نوبل ورسز کو ریپیٹ کرتے ہوئے انہوں نے مسجد کو جو ہے پاک کیا. اینڈ اللہ فردر سیڈ اگین another verse, Surah 34, verse number 49. Say, O Muhammad, the truth, the Quran and Allah's revelation has come, and al-batil, falsehood, that is Iblis, can neither create anything nor resurrect anything. آپ دیکھیں ماشاءاللہ قرآن کے ساتھ کس طریقے کا معاملہ رہتا ہے. سبحان اللہ, it was their language. I totally understand. It is not our language, but it is never too late. ہم نے دنیا کی سب ڈیفیکلٹ کتابیں, ڈیفیکلٹ لینگویجز پہ مہارت حاصل کی ہے. عربک اللہ نے آسان بنائی ہے, اللہ کا وعدہ ہے, تو آپ عربک کے اوپر بھی دھیان دیں, عربک کی پڑھائی سٹارٹ کر لیں اور قرآن کو اس طریقے سے سمجھیں, اور اس طریقے سے مومنٹس پہ آپ کے زبان پہ ہونا چاہیے. یہ ہماری کوشش ہے, اس کی بھی دعا کریں انشاءاللہ. اللہ will make it easy for all of us انشاءاللہ یا رب. اور بہت ساری علم الحصول کی دعائیں ہیں, رب زدنی علما,
اللهم إني أسألك علما نافعا رزقا طيبا عملا متقبلا اللهم انفعني بما علمتني وعلمني ينفعني وزدني علما. مسلسل دعا کرتے رہیں اللہ تعالیٰ سے, محنت کرتے رہیں ساتھ ساتھ, صرف دعا نہیں محنت بھی چاہیے. اور پھر ہمارے زبانوں پہ بھی قرآن جاری ہونا چاہیے, اور ہماری انشاءاللہ سٹوریج اور میموری بھی ایسی ہوگی, بار 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 پڑھنے سے اللہ کا کرم ہوگا کہ آپ کو ایک دم ایزیلی قرآنک ورسز یاد آ جائیں گی, ڈفرینٹ اوقات پہ آپ کو یاد آ جائیں گے یہ بیوٹیفل کلمات. اور پھر جب اللہ کا کلام جہاں پر آپ یوز کرتے ہیں یا جہاں پر اللہ کا کلام آ جاتا ہے وہاں پر کوئی اور کسی ورڈز اور سینٹنس کی کوئی معنی نہیں رہتی. دس از دا ورڈ آف اللہ سبحان اللہ. تو آپ دیکھیں کیسے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ورسز ریسائٹ کر رہے ہیں pertaining to show کہ باطل جو ہے اس کی ہار ہوتی ہے, اور جو حق ہے, جو سچ ہے, جو اللہ کی وحدانیت ہے, جو عقیدہ توحید ہے, بس وہی صحیح ہے, وہی سچائی ہے. اللہ is the only one. He then began the usual circumambulation while mounted. He was not in the state of ihram then. On completion, he called for Uthman bin Talha, the key holder of the Kaaba, from whom he took the key. He went in and saw the images of prophets Ibrahim and Ismail alayhi salam throwing divination arrows. He denounced these acts of the Quraysh and ordered that all idols be broken and the images and effigies be erased. ابھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے طواف کرنا شروع کیا. ابھی وہ اپنے ماؤنٹ اینیمل کے اوپر ہی سوار ہیں اور احرام کی حالت میں نہیں تھے. پھر انہوں نے عثمان بن طلحہ کو بلایا جس کے پاس چابی تھی کعبہ کی. انہوں نے کعبے کی چابی لی اور پھر اندر انہوں نے دیکھا کہ کچھ امیجز تھے, فوٹوز وغیرہ, جیسے امیجز ایفیجز اس زمانے میں جیسی ان کی پینٹنگ ہوتی ہوگی اس مطابق ابراہیم علیہ السلام کی اور اسماعیل علیہ السلام کی تھی. جیسے کہ وہ ایرو پھینکتے تھے نا, ڈیفینیشن ایرو ڈیسائیڈ کرنے کے لیے کہ کیا صحیح ہے کیا غلط ہے, اس ٹائپ کی امیجز تھی. تو انہوں نے یہ سارے ایکشنز کو ریجیکٹ کیے اور امیجیٹلی سارے مورتیوں کو توڑوانے کا حکم دیا, اور امیجز اور ایفیجز جو بنے ہوئے تھے جیسے وہ اسکلپچر اور وہ سب, وہ ڈال کی طرح وہ لوگ بناتے تھے, وہ امیجز کو بھی انہوں نے ڈسٹروائے کروایا, ایفیجز کو بھی ڈسٹروائے کروایا. الحمدللہ. I don't know why but I'm getting a very good feeling, and سبحان اللہ کس طریقے سے مکہ فتح ہوا, کس طریقے سے کعبے کی چابی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئی, اور سبحان اللہ آج بھی ہم لوگ, بلکہ میں آج نیوز بھی پڑھ رہی تھی کہ سبحان اللہ the first phase of عمرہ اسٹارٹ ہو گیا ہے. سبحان اللہ جو مکہ کے یعنی جو سعودی کے جو ریزیڈنٹس ہیں ان کے لیے اوپن ہو گیا ہے عمرہ کا سلسلہ, which means it will be open for all of us انشاءاللہ. اور میں یہ دعا کرتی ہوں یا رب کہ جو وہاں پہ جانے کی طلب رکھتے ہیں, عمرہ کرنے کی طلب کرتے ہیں اور حج کرنے کا ارادہ کرتے ہیں, اللہ تعالیٰ ان کے لیے بہت ایزی کرے اور مقبول عمرہ اور حج ان کو نصیب ہو یا رب, اور ہم بار بار جائیں اللہ کے گھر پہ. آپ دیکھیں اٹ از سچ اے بیوٹیفل جرنی. آج سبحان اللہ ہم دیکھ رہے ہیں کہ کعبے کی چابی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ میں آئی ہے, اور وہ چابی آنا اور مکہ فتح ہونا از دس دا ونڈرفل گفٹ آف اللہ عز و جل کہ آج ہم بے دھڑک جا کر حج اور عمرہ کرتے ہیں, اللہ کے گھر کی ہم زیارت کرتے ہیں. سبحان اللہ ہمیں کتنی بڑی خوشی ہے یہ. اٹس بین یعنی آپ دیکھیں 1400 years back, 1442 اور 1443 ٹو بی پریسائز, اتنی بڑی کامیابی ہے مسلمس کے لیے, اور ہمیں اس کی قدر نہیں, ہم اس کے بارے میں سوچتے نہیں, ہم اس کے بارے میں شکر ادا نہیں کرتے, ہم اس کے بارے میں اپنا بہترین مال نہیں لگاتے. ہمارے لیے یہ دنیاوی رنگین شادیاں, یہ پلاٹ خریدنا, وہ جویلری خریدنا بہت امپورٹنٹ ہوتا ہے. ہم ہر غیر ضروری چیزوں کے پیچھے بھاگتے ہیں. ہمارے لیے ایزی ہوتا ہے عمرہ کرنا, لیکن ہم اس کو لاسٹ رکھتے ہیں, بڑھاپے میں کریں گے, مرنے سے پہلے کرنا ہے. آپ سوچیں یہ ساری غلط فہمیاں, ہمیں کچھ پتہ نہیں کب ہماری موت ہوگی, nobody knows except اللہ عالم. لیکن ہم جلد بازی نہیں کرتے ہیں کہ ہم یہ فریضہ جو ہے حج کا وہ ہم جلدی فارغ کریں اپنے آپ کو, ہم اس کو لاسٹ میں رکھتے ہیں, چاہے وہ لاسٹ آئی نہ ہماری زندگی میں, بٹ ہم نے سوچ رکھا ہے کہ دنیاوی چیزیں ہم نے پہلے کرنی ہے. تو میں اللہ گیو اس ہدایہ ان فہم کہ ہم اللہ کے گھر جائیں, بار بار جائیں. اللہ تعالیٰ اس لائق ہمیں بنائے کہ ہم بار بار اللہ کے گھر جائیں اور بہترین عبادت کریں اور اپنا دل کا سکون حاصل کریں. On that note, I would like to end today's session. If there is any question, any discussion, please open. Halafshan, unmute yourself. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. یہ ٹاپک کو ریلیٹڈ تو نہیں ہے, کوشچن تھوڑا آف ٹریک ہے. No problem. Go ahead. یہ کوئی میرے کو پوچھے کہ جو ہم نماز پڑھتے ہیں وہ بیٹھ کے نہیں, سجدہ زمین پہ نہیں کر سکتے. شی آلویز سٹ آن دا چیئر اور سامنے کچھ تختہ سم تھنگ ایسا رکھ کے اس پہ سر رکھتے ہیں. تو از اٹ الاؤڈ؟ میں جہاں تک جانتی ہوں ہوا میں کر سکتے ہیں آپ, ایسا کوئی چیز سامنے رکھ کے آپ اس پہ نہیں کر سکتے, یا تو پھر ڈائریکٹ نیچے زمین پہ کریں.
Subhanallah, Afshi, the problem is, I don't know what is the faith of this sister, but ये faith जो है वो शियाइज्म से आता है. उनके लिए जो है वो मिट्टी करबला की मिट्टी वो रखते हैं और फिर वो करते हैं. इनफैक्ट देयर इज अ कुरानिक वर्स कि पूरी अर्थ जो है ना वो हमारे लिए सजदे लायक अल्लाह ने बनाई है, सलाह लायक बनाई है हमारी. इनफैक्ट अगर जमीन साफ हो तो आई प्रिफर कि आई डोंट इवन यूज द मुसल्ला. Okay, so the point is कि what she is saying comes from the faith of Shia and that is not correct. And inshallah मैं group में इसका पूरी दलील भी डालती हूँ. लेकिन to answer you in brief, that Allah Ta'ala has made the entire earth पाक for us. बस वो जो conditions है ना कि हमारी कपड़े, हमारी body और हमारी जो जगह हम जहाँ हम सलाह अदा कर रहे हैं वो पाक होनी चाहिए. The entire earth is made पाक for us. सुभान अल्लाह. नहीं, फिर जो लोग अक्सर देखिए कुर्सी पे बैठ के पढ़ते हैं, जो नीचे बैठ नहीं सकते, वो लोग इंडिया में भी कोई तख्त होता है उसके ऊपर कुशन रखते हैं, उसके ऊपर वो जो है ना जो आप ये बात कह रही हो ना वो रुख्सा है फॉर पीपल हु हैव मेडिकल इलनेसेस. जैसे कोई प्रेग्नेंट फीमेल है जिसको किसी को नी का आर्थराइटिस है, किसी को मस्कुलोस्केलेटल इशू है, बीमारी है, कोई बेड रिडन है, तो उसके लिए वो रुख्सा है. मगर वो कंडीशन नहीं है कि तख्ते पे सर रखना है. This is a रुख्सा for people who are unable to do सुजूद on the ground. बल्कि ये एक अल्लाह की बहुत बड़ी नेमत है कि हम सुजूद करें और वो कनेक्शन जो हमें फील होता है ना जब हम सुजूद जमीन पे करते हैं, that is the immense, I say it is the peak of your इबादा. It's a peak of your state of इबादा जहां पर बंदा अल्लाह के सबसे करीब महसूस करता है, राइट? तो उसकी तो ब्यूटी ही अलग है. बट उसके बीच में किसी तख्ते को लाना या किसी कुशन को लाना इसका कोई रेफरेंस नहीं है. अनलेस यू आर मेडिकली प्रिस्क्राइब्ड नॉट टू बेंड. तो आप क्या करते हैं, आप बेंड नहीं करते, आप अपनी जो सुजूद की जो जगह है उसको रेज कर देते हो ताकि आपको मैक्सिमम बेंड नहीं हो. लेकिन इस्लामिकली देयर इज नो कंडीशन दैट यू आर सपोज्ड टू पुट समथिंग बिटवीन यू एंड द अर्थ. ओके ओके, सही, जज़ाकल्लाह खैर. वही की और कोई क्वेश्चन? यस कुलसुम, गो अहेड. बाजी, आपने बताया कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब पहुंचे थे तो उन्होंने खुशी से 2 रकात शुक्रानी पढ़ी थी. क्या सिर्फ सिजदा था वो? नहीं, ही ऑफर्ड प्रेयर्स ऑफ ग्रैटिट्यूड. तो वो हम भी ऐसा कर सकते हैं, मतलब अगर हमको कुछ ऐसा मतलब कुछ खुशी की बात हुई तो 2 रकात शुक्रानी. आपको पता है क्या करना चाहिए? जैसे सजदा शुक्र, मैं इंशाल्लाह, गुड यू रेज दैट पॉइंट कुलसुम, मैं ये भी डालती हूँ. सजदा शुक्र एंड सलातुल, ओके, 2 रकात जो हम लोग शुक्राने की या व्हाटएवर यू वांट टू से थैंक्स टू अल्लाह अज़्ज़ा वजल. इंशाल्लाह इसकी डिटेल में ग्रुप में डालती हूँ. बट जस्ट टू आंसर यू इन ब्रीफ हियर इज कि हमारा जो तर्ज अमल क्या होना चाहिए. फॉर एग्जांपल यू आर एट होम, आपको कोई गुड न्यूज मिलती है बेइज़्निल्लाह, आपका सबसे बड़ा तर्ज अमल क्या होता है? आपने ना वजू करना है, ना कुछ, इमीडिएटली जस्ट गेट अप, गो फॉर सजदा शुक्र. जिस किसी भी हालत में हो, जस्ट आप सर अपना बोलते ना सजदे में झुका दें एंड अल्लाह का शुक्र अदा करें. एंड इफ यू हैव एवरीथिंग अरेंज पूरा, आप अगर अच्छे क्या कहते हैं उसके बाद आप वजू करें और फिर 2 रकात नमाज शुक्राना की पढ़ें. आप अल्लाह को बस अल्लाह का शुक्र अदा करते रहें. ना कोई वक्त, ना कोई टेंशन, ना कोई हालात, कुछ भी नहीं. आपके पास एक रीजन मिलती है, आप इमीडिएटली पहले सजदा शुक्र करें. किसी भी हालत में कोई वजू कुछ करने की जरूरत नहीं, इमीडिएटली सजदा शुक्र करें. और इसके बाद जब आप वजू करके बाकायदा फिर आप किबले को रुख करके 2 रकात एक्स्ट्रा अपना नफिल भी पढ़ लें. एंड ये बहुत हाईली रिकमेंडेड है. और निया क्या करना चाहिए हम जब नमाज पढ़ते हैं? तो आप नॉर्मल नमाज में क्या नियत करती हो? नहीं, लाइक 2 रकात नफिल नमाज, लाइक ऐसा बोलने की वो तो नहीं है ना कि शुक्रानी पढ़ रहा. Good you asked me this question कुलसुम, I'm loving you. मैं ये इंटेंशन का भी आपको ना प्रोनाउंस जो हम करते हैं, एनी सलाह दैट वी डू, जो हमको जब नॉलेज नहीं थी, हमारे दौरे जहालियत में हम लोग वो करते थे ना, मैं नियत करती हूँ 4 रकात नमाज फर्ज वास्ते अल्लाह ताला के लिए, वक्त जोहर, मुंह मेरा काबे की तरफ, अल्लाहु अकबर. प्रोनाउंसिएशन ऑफ निया बाय वर्ड्स इज नॉट द राइट थिंग. निया इज अ मैटर ऑफ योर हार्ट. तो हम हमारे दिल में वो करते हैं और अल्लाहु अकबर सीधा, ठीक है. देयर इज नो प्रोनाउंसिंग ऑफ इंटेंशन. सिमिलरली अब आप जब ये शुक्राने के अदा कर रही हो, देयर इज नो प्रोनाउंसिंग ऑफ एनीथिंग. अल्लाह नोज, यू जस्ट से अल्लाहु अकबर एंड कैरी ऑन. जी सही, इंशाल्लाह. जज़ाकल्लाह. वही की असर की अजान हो रही है गर्ल्स. इंशाल्लाह आपकी कोई और क्वेश्चन है तो यू कैन सेंड मी ऑन चैट एंड ये 3-4 चीजें तो मैं डाल दूंगी इंशाल्लाह, ठीक है. सुब्हानकल्लाहुम्मा व बिहम्दिका नशहदु अल्ला इलाहा इल्ला अंता नस्तगफिरुका व नतूबु इलैक. अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू.